بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ہمارے جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کا بڑھنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے اور اکثر لوگ اس جانب کوئی خاص توجہ نہیں دیتے، جبکہ یورک ایسڈ کی سطح میں مسلسل اضافہ انہیں جس مرض کا شکار بناتا ہے وہ جوڑوں کا درد ہے، اور ان دونوں امراض کے مریض ہمیں اپنے ارد گرد عام دکھائی دیتے ہیں۔ یورک ایسڈ میں اضافہ جوڑوں میں گنٹھیاں بناتا ہے، جس سے جوڑوں میں درد، سوزش اور سوجن پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ درد اور سوزش بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یورک ایسڈ کی وجوہات اور قدرتی چیزوں سے اس کے علاج کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، جب قبض کے سبب انتڑیوں میں فاسد مادوں کا اجتماع ہوتا ہے تو طبیعت میں ناگواری، بے چینی اور اضطرابی کیفیت کا اظہار سامنے آتا ہے۔ معدے میں تیزابی مادے بہت زیادہ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کا اخراج گردوں کے راستے بذریعہ پیشاب مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی تیزابی مادے بعد ازاں جسم کے مختلف جوڑوں میں جمع ہو کر نکریس، گنٹھیا، شٹیکا پین، کمر درد، گردے نکارہ کرنے، کولیسٹرول کی افزائش، بلڈ پریشر، امراض قلب اور فالج جیسے جان لیوا امراض کا باعث بنتے ہیں۔ جسم میں بڑے ہوئے تیزابی مادوں کو طبی اصطلاح میں یورک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ یہ عام طور پر سرخ گوشت، گائے کے گوشت، بکرے کے گوشت، کلیجی، پائے، مغز، نہاری، گردوں وغیرہ میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن جب میٹابولزم کی کارکردگی درست طور پر کام نہ کر پا رہی ہو تو ٹماٹر، پالک، دالیں، لوبیا اور چنوں وغیرہ کے استعمال بھی یورک ایسڈ کا سبب بن جاتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں 2.4 سے 6.5 ملی گرام تک یورک ایسڈ کی موجودگی لازمی سمجھی جاتی ہے۔ جب یورک ایسڈ مطلوبہ مقدار سے بڑھتا ہے تو جسم میں مختلف امراض کی علامات روح پذیر ہونے لگتی ہیں۔ ایک صحت مند انسان کے جسم سے اضافی یورک ایسڈ کی مقدار کو گردے پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں، لیکن جب اس کی مقدار زیادہ بڑھ جائے تو گردے بھی اسے خارج کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی بڑھی ہوئی مقدار یوریا کی شکل میں گردوں کی کارکردگی کو متاثر کرنے سمیت جسم کے جوڑوں میں کرسٹل بن کر جمع ہونے لگتی ہے، جو بعد ازاں جوڑوں کی حرکات و سکنات میں رکاوٹ کا باعث بن کر درد اور سوجن کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن ہم چند قدرتی غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا کر یورک ایسڈ کی اضافی سطح کو کم کر سکتے ہیں۔ وہ قدرتی غذائیں کون سی ہیں؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ نمبر 1، کیلے۔ کیلے جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کیلے گنٹھیا بننے سے روکنے یا پھر جوڑوں کے دیگر امراض کے شکار مریضوں کے لیے ایک بہترین غذا ہے۔ البتہ ان امراض کے علاج کے لیے روزانہ 8 سے 9 کیلے کھانے پڑتے ہیں، اور یہ عمل 3 سے 4 دن تک مسلسل جاری رہتا ہے۔ مرض سے چھٹکارے کی واضح علامات یہ ہوگی کہ آپ کے جوڑوں پر موجود سوجن اور سوزش کم یا ختم ہو جائے گی۔ نمبر 2، سیب۔ سیب میں میلک ایسڈ کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے، اور یہ ایسڈ قدرتی طور پر یورک ایسڈ کے اثرات کو بے اثر کرتا ہے اور اس سے پیدا ہونے والے امراض کے حوالے سے آرام بھی فراہم کرتا ہے۔ بہترین فوائد کے حصول کے لیے روزانہ ایک سیب ضرور کھائیں۔ نمبر 3، چیری اور سٹرابری۔ چیری میں انتھوسائنن نامی ایک جز پایا جاتا ہے جو یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ جسم میں موجود مختلف کیمیکلز کے مرکبات کے نقصان سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ چیری اور بیریز، سٹرابریز اور بلو بیریز یورک ایسڈ کو کرسٹل کی شکل بنانے سے روکتی ہے، کیونکہ یہی کرسٹلز جوڑوں میں جمع ہو کر گنٹھیا کا درد پیدا کرتے ہیں۔ یورک ایسڈ کی سطح میں کمی کے لیے روزانہ 200 گرام چیری کھانا ضروری ہے۔ نمبر 4، پانی۔ پانی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ پانی جسم میں موجود اضافی یورک ایسڈ اور زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے، جس سے گنٹھیا سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے۔ نمبر 5، سرکہ۔ سرکہ ایک قدرتی کلینزر اور ڈیٹاکسیفائر ہے۔ سرکہ ہمارے جسم سے فاضل مادے جن میں یورک ایسڈ شامل ہے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلکہ اس میں موجود میلک ایسڈ یورک ایسڈ کو توڑ کر پیشاب کے ذریعے باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک گلاس پانی میں 1 چمچ خالص آرگینک سرکہ حل کر کے پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ معلول 4 ہفتے تک دن میں 2 دفعہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، لیمو۔ لیمو وٹامن سی اور الکلائن سے بھرپور ہوتا ہے۔ لیمو کا عرق بظاہر تیزابی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن اس میں موجود وٹامن سی یورک ایسڈ کو فوری کنٹرول کرتا ہے۔ ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا لیمو نچوڑ کر پینے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس محلول میں حسب ذائقہ شہد یا چینی بھی ملائی جا سکتی ہے۔ اس محلول کو صبح نہار منہ 4 ہفتے تک پینے سے جلد فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی لینے کے لیے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن سی سپلیمنٹ بھی لیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 7، فائبر۔
طبی ماہرین کے مطابق ایسے کھانے جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیگر کیمیکل کے مرکبات کی سطح کو بھی کم کرتی ہے، جیسے اسب گول، دلیا، جو، باجرہ، بروکلی، سیب، کنو، ناشپاتی، سٹرابریز، بلو بیریز، کھیرا، گاجر اور کیلا۔ یہ وہ غذائیں ہیں جو قبض دور کرتی ہیں، جن کے کھانے سے پیشاب کھل کر آتا ہے، جس سے یورک ایسڈ کا اخراج ممکن ہوتا ہے۔ نمبر 8، سبزیوں کا جوس۔ جسم میں یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے کا یہ ایک آسان اور نہایت اہم گھریلو ٹوٹکا ہے۔ عام طور پر شوگر کے مریضوں کا یورک ایسڈ جلد بڑھ جاتا ہے اور وہ ایسی غذا نہیں کھا پاتے جس سے یورک ایسڈ کنٹرول میں آتا ہے۔ لہٰذا ایسے مریض جو ہر پھل اور ہر سبزی نہیں کھا پاتے، انہیں روزانہ 1 گاجر اور 3 کھیروں کا رس نکال کر پینا چاہیے۔ اس جوس سے شوگر بھی کنٹرول ہوگی اور یورک ایسڈ بھی کنٹرول ہوگا۔ نمبر 9، بیکنگ سوڈا۔ بیکنگ سوڈا، جسے بائیکاربونیٹ آف سوڈا بھی کہا جاتا ہے، یورک ایسڈ کو کم کرنے اور جوڑوں کا درد کم کرنے میں انتہائی مفید ہوتا ہے۔ بیکنگ سوڈا یورک ایسڈ کو پگھلانے اور پیشاب کے ذریعے نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں حل کر کے دن میں 1 مرتبہ پئیں۔ ہائی بلڈ پریشر اور 60 سال کی عمر سے زائد افراد ڈاکٹر کے مشورے سے اس ٹوٹکے پر عمل کریں۔ اب آپ کو یورک ایسڈ کنٹرول کرنے والے آسان ٹوٹکے بتاتے ہیں۔ خالی پیٹ 2 سے 3 اخروٹ کھانے سے ہائی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں انولے کا رس ملا کر پینے سے بھی یورک ایسڈ کی زیادتی کے باعث ہونے والا جوڑوں کا درد دور ہوتا ہے۔ ناریل پانی یورک ایسڈ کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بڑا اثردار ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد 2 سے 3 چمچ السی کے بیج چبا چبا کر کھانے سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر یورک ایسڈ بڑھنے سے گنٹھیا کا درد ہو تو بتھوے کے پتوں کا جوس صبح خالی پیٹ پئیں اور 2 گھنٹے تک نہ کچھ کھائیں اور نہ کچھ پئیں۔ کھانوں میں اجوائن کا استعمال کریں۔ ایک درمیانے سائز کے کچے پپیتے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بیج الگ کر لیں۔ ان ٹکڑوں کو 2 لیٹر پانی میں 5 سے 7 منٹ تک پکائیں۔ اس پانی میں 1 چمچ گرین ٹی کے پتے بھی ڈال دیں۔ پانی دن میں 2 سے 3 بار چائے کی طرح استعمال کریں۔ اب روزمرہ کی پرہیز جان لیں۔ روزمرہ غذاؤں میں گوشت، چاول، دالیں، لوبیا، مٹر، پالک، بینگن، چائے، سگریٹ، کولا مشروبات، بیکری مصنوعات اور بادی و تش اشیاء کے استعمال سے مکمل طور پر پرہیز لازمی ہے۔ درد دور کرنے والی ادویات کا غیر ضروری استعمال کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی مستند معالج کی مشاورت کے بغیر اینٹی بایوٹک اور اسٹیرائڈز ادویات کے استعمال بھی یورک ایسڈ کی افزائش کا سبب بنتا ہے اور گردوں کے لیے مضر صحت ثابت ہو سکتا ہے۔ غیر ضروری طور پر پروٹینز، گوشت، انڈا، دالیں، لوبیا، مٹر، مکئی، شوقیہ طور پر ملٹی وٹامنز اور سادہ جوان رکھنے والی بازاری دواؤں اور غذاؤں سے اجتناب بھی یورک ایسڈ کی افزائش سے بچاتا ہے۔ ورزش ہمارے جسم میں غیر ضروری جمع ہونے والے زہریلے مادوں کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ روزمرہ ورزش کو اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کریں جیسے ہم اپنی خوراک اور لباس کا اہتمام کرتے ہیں۔ 2 کھانوں کے درمیان کم از کم 6 سے 8 گھنٹوں کا وقفہ لازمی کریں تاکہ معدہ اپنے نظام ہضم کو متواتر اور متوازن رکھ سکے۔ موسم کی مناسبت سے خورد و نوش کا انتخاب کریں۔ سبزیوں اور پھلوں کو اپنی غذا کا لازمی حصہ بنائیں۔ پالک، ٹماٹر، آڑو، بینگن، اروی، آلو، پھول گوبھی اور دیگر بادی اجزاء کے حامل غذائیں اگرچہ یورک ایسڈ کی افزائش اور زیادتی کا سبب بنتی ہیں، لیکن اپنے معالج کے مشورے سے ان کے استعمال کا طریقہ، مقدار اور وقت طے کیا جا سکتا ہے۔ مستقل کسی بھی چیز کے استعمال کرنے سے قبل معالج سے مشورہ ضرور کیا کریں۔